بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبي إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد ہے: لوگوں، تمہاری دنیا میں سے الفاظ کو سوچیے، لفظی ترجمے پر غور کیجیے. حبی الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے، یہ نہیں کہا کہ میری دنیا میں سے. وہ تو سرور کائنات ہے، وہ تو دونوں جہانوں کے اللہ نے ان کو سردار بنایا. بات لمبی ہو جاتی ہے، مختصر. حبی الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پھر بھی پسند ہیں. تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پھر بھی پسند ہیں. حالانکہ حضور کو بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آپ دنیا کو ترجیح نہیں دی، ورنہ ساری کائنات کے خزانے آپ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں. آپ نے اختیاری خاکہ اختیار کیا. آپ نے اختیاری طور پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے پیش کیا، صرف امت کی خاطر کہ میری امت روز قیامت میری مشقتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے، میری وجہ سے روز قیامت شفاعت کی مستحق ہو کر میری شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکے. کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں: الطیب، خوشبو. خوشبو یہ کیا ہے؟ جب خوشبو لگاؤ گے تو پہلے کپڑے پاک ہوں گے، جسم سے پسینہ صاف کرو، نہاؤ گے، غسل کرو گے، وضو کرو گے، تب جا کے ان کپڑوں پر آپ خوشبو لگائیں گے نا. اس لیے مختصر لفظوں میں کہتے ہیں الطیب. طہارت اللہ کے پاک محمد کو تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اپنے آپ کو پاک رکھا کرو. کم سے کم اس گرمی کے موسم میں جو اکثر دیکھا جاتا ہے، جو مسجد میں آتے ہیں ہفتے بھر میں ایک دفعہ میں آتے ہیں، تو جمعے کا غسل اس لیے ان لوگوں پر واجب ہے جن کے جسموں سے کپڑوں سے پسینے کی بو آئے، ان کے اوپر واجب ہے. اور اگر وہ روزانہ غسل نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی بنیاد کو روزانہ تبدیل کر لیا کریں، جس سے عمر اور اس سے بدبو جو آتی ہے، ساتھ والے کھڑے ہوئے مسلمان کو، انسان کو تکلیف ہوتی ہے. فرشتے اس بو سے 3 کوس میل دور چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں ہو رہا، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. پہلے وہ غسل روزانہ کریں، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، پسینہ آتا ہے. اپنی بنیاد وغیرہ کو نچوڑیں پھر پہنیں. اگر آپ روزانہ غسل نہیں کر سکتے تو بنیاد روزانہ کم سے کم 2 تبدیل کریں، تاکہ نماز کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو. الطیب، پھر خوشبو لگا کر آئیں. خوشبو لگانے سے جسم کے اندر طہارت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا ذہن معطر ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، دعا میں برکت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کا حکم ہونے کی الطیب والنساء. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری منقوع عورتیں، میں نکاح کو پسند کرتا ہوں. ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو، اور کھل لکھے چھپے تم غلط عورتوں سے اپنے تعلقات رکھتے ہو. اللہ کے پاک محمد نے فرمایا کہ تمہیں اس طرح کے تعلقات رکھنے کی قرآن نے اجازت نہیں دی. ولا متخذی اخدان، چوراستوں میں بیٹھ کے تم تماشا بناتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. ذرا غور کیجیے حضور کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں بہت شوق ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کا تو کیا کر لو. ایک کلمہ ہے جس کے اوپر تمہارے لیے وہ حلال ہو جائے گی، ورنہ وہی کلمے کے بغیر تمہارے لیے وہ حرام ہے. اس لیے لکے چھپے، چوری چھپے تعلقات رکھنا، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیروں سے تعلقات رکھنا، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسندیدہ ہے. اگر بہت شوق ہے تو نکاح کر لو. نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو، دوسرے گناہ بھی ساتھ کرتے ہو، ایسا نہیں ہوگا. یہ زنا چھوڑنا ہوگا. زنا کے اسباب بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہیں. پچھلی امتوں پر زنا کے اسباب حرام نہیں تھے، عین گناہ زنا حرام تھا. اس امت پر اللہ تعالیٰ نے شفقت کی ہے تاکہ لوگ گناہ کی طرف جانے کا ارادہ نہ کر سکیں، اس لیے اس کے اسباب بھی حرام کر دیے. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضور نے کیا فرمایا؟ الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ. پھر تمہاری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. پھر تمہاری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اگر تمہاری ذہن طہارت نہ ہو، باطنی طہارت نہ ہو، کیا فائدہ ایسی نماز کا کہ جس میں تمہارے ذہن میں بری عورتوں کی خیال ہو؟
کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم کا جہاں تم تعلیم حاصل کرنے کی خاطر آؤ اور بے رحمی کی زندگی اختیار کر کے ماں باپ کے بغیر زہرا نامی عورتوں کی طرح فخر کر کے پیش کرو کہ ہم نے اپنا نکاح کر کے تم کو جو کچھ کرتے ہو کر کے دکھا دو. اب ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تربیت اولاد کی ایسی کریں کہ جس سے زہرا نامی عورتیں ان کے لیے پیدا نہ ہوں. یہ بات میں مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور ایک نقطوں کی اور ایک اشاروں کی شکل میں کہہ رہا ہوں, لیکن افسوس کہ اس پر عمل کرنے والے جو عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی اپنی آسودہ بنا لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذہنی طہارت اپنے جسم کی بھی اور باطنی طہارت اپنے اعمال کی بھی, بے رحمی سے بچنے کی, اور تیسرے نمبر پر جو حضور کی دعا ہے کہ وقت والی فی الصلاۃ, پھر تمہاری گناہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. روز قیامت اس نماز کی نور سے میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا. حضور کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو تک کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ جو وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, غرب محجرین, ان کے ماتھے, ان کی گولیاں, ان کے گھٹنے دور سے ایک خوبصورت گھوڑوں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئیں گی. میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے, میں اس کے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا, بشرطے کہ ذہنی طہارت بھی ہو اور باطنی طہارت بھی ہو. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی